اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وکان من دعائہ علیہ السلام اذا ذکر الشیطان فاستعاذ منہ ومن عداوتہ وکیدہ۔ جب آپ شیطان کا ذکر کرتے تھے اور اس کے قید و مکر اور اس کی عداوت سے خدا کی پناہ مانگتے تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے جو صحیفہ کاملہ کی 17ویں دعا ہے، دعا نمبر 17 ہے۔ ہم جہاں تک پہنچے ہیں اللہم لا تجعل لہ فی قلوبنا مدخلا ولا توطئنا لہ فیما لدینا منزلا۔ خدایا اس سے ہمارے دلوں میں کوئی راستہ نہ دینا اور ہمارے گھر میں اس کا گھر نہ بننے دینا۔ خدایا جب وہ کسی باطل کو ہمارے لیے آراستہ کرے تو ہمیں اس کی مکاریوں سے مقابلے کے طریقے بتلا دینا اور اس ساز و سامان سے باخبر کر دینا جو ہم اس کے لیے تیار کریں۔ امام نے خدا سے کیا دعا کی ہے کہ شیطان کے مقابلے میں پروردگار اس کو ہمارے دل میں داخل نہ ہونے دینا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کام کرتا ہے اور کیا واقعاً شیطان کیا چیز ہے۔ روایت میں ہے کہ جناب عیسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا، خدایا مجھے یہ دکھا دے کہ شیطان کہاں رہتا ہے اور شیطان کی جگہ کیا ہے۔ تو مالک نے حجابات کو اٹھا دیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیطان جو ہے سینے کے پاس سانپ کی طریقے سے لپٹا ہوا ہے، اور جب کوئی ذکر الہی کرتا ہے تو یہ تڑپ جاتا ہے اور مچلنے لگتا ہے، بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ در منصور میں یہ روایت ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 420۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نقل کیا گیا کہ اگر شیاطین اولاد عالم کے دلوں کے آس پاس نہ رہتے تو انسان زمین پر بیٹھ کر کل کائنات کا مشاہدہ کر لیتا۔ تفسیر رازی میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل معرفت نے کہا ہے کہ شیطان کے بیانات کا اس طرح مقابلہ کرو کہ جب وہ دنیا کی دعوت دے تو کہو دنیا تو مٹ جانے والی ہے، کیا تم دنیا کی طرف بلا رہے ہو، تو اسے فانی کہہ کر ٹال دو۔ خواہشات کی طرف بلائے تو انہیں اسباب ندامت سمجھو کہ آدمی خواہش کو پورا کرتا ہے تو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ تکبر کی دعوت دے تو اپنی اصل کو یاد کرو کہ ہماری اصل کیا ہے، اور اعمال کی خود پسندی پیدا کرانا چاہے کہ ہم نے بہت اچھا عمل انجام دیا ہے تو اس سے توفیق پروردگار دے کر شکر خدا ادا کرو کہ یہ اگر ہم نے عمل انجام دیا ہے تو یہ خدا کی توفیق تھی اور پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ اس طریقے سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہرحال شیطان ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، ایسی بھول بھلیاں ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر انسان پھنسا ہوا ہے مگر یہ چیز دکھائی بھی نہیں دیتی۔ کہاں ہے، کیسے ہے، کب آتا ہے، کیسے عمل انجام دیتا ہے، ہم سب پریشان رہتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو پاتے۔ اس شیطان کو پہلے پہچاننا ضروری ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں دیکھنا ضروری ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِن فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسِ، اللہ نے ابلیس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلُ وَجَهَدَهُ الْجَهِيدُ، اس نے کتنا طویل اور طولانی اور بڑا عمل کیا تھا، پروردگار عالم نے اس کے تمام عمل کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا اور بالکل زیرو کر دیا۔ وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ 6,000 سنہ، اس نے خدا کی 6,000 سال تک عبادت کی تھی، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے سال ہیں، سورج کی گردش ہے، ام من سن الآخرہ، کہ یہ آخرت والے سال ہیں کہ اس وقت 1 گھنٹہ وہاں کتنا بڑا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ ان 6,000 سال تک اس نے شیطان نے اللہ کی عبادت و بندگی کی تھی، مگر اللہ نے ایک سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، 1000 بار سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے عمل تو ہم نے کر رکھے ہیں، جب شیطان اتنے اعمال کے بعد ایک سجدے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے اور پروردگار عالم نے اسے اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور اس کے لیے توبہ اللہ کرتا رہنا چاہیے۔ ہمارے آپ کے 7ویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے جس سے جہاد کرنا واجب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اقربہم الیک واعداہم لک، جو ان سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی ہے۔
وَمَن يُحَرِّضْ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ وَهُوَ إِبْلِيسُ، آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے سب سے زیادہ قریب بھی ہے، لوگوں کا سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑا دشمن، اور صرف دشمن ہی نہیں، تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر ابھارنے والا اور تمہارے خلاف ان کو بھڑکانے والا جو دشمن ہے اس کا نام ابلیس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے پروردگار عالم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، آپ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے اے میرے پروردگار اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے ہمارے اوپر حاضر ہو جائے اور ہمارے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو۔ واقعاً کیا چیز ہے یہ شیطان کہ جب کبھی، پہلی بات تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، توفیق تلاوت ہی نہیں، قرآن نہیں ہوتی ہے، اور اگر توفیق تلاوت بھی ہو جائے تو آدمی کیسے دل چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی قرآن بند کر کے بھاگنا شروع کر دے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ نے پہلے ہی دن روز اول ہی یہ بتا دیا ہے کہ واقعاً یہ شیطان کو سب سے زیادہ پریشانی تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ تلاوت قرآن نہ کرے، اللہ کا کلام نہ پڑھے، لہذا دل میں وسوسے، یہ کام وہ کام، اور نہ جانے کس کس طریقے کے وسواس ہوتے رہتے ہیں جو ہمیں تلاوت قرآن سے روکتا ہے۔ اللہ نے کہا تلاوت قرآن کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، تاکہ خلوص کے ساتھ تم تلاوت بھی کرو اور اس کا تمہارے اوپر کوئی قبضہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے، پروردگار نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ بہرحال یہ شیطان اس حد تک ہے کہ بندہ اس کی عبادت اور بندگی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولادو، اے آدم کے بچوں، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، کہ وہی تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے؟ اللہ نے یعنی گویا شیطان اس حد تک ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور بندگی کرنے لگتے ہیں۔ کیوں جاتا ہے انسان شیطان کے قریب؟ مولا کائنات کہتے ہیں الفتن ثلاث، فتنے تین ہیں، محل آزمائش، محل امتحان، جس کے ذریعے سے آدمی فتنوں کی طرف بڑھتا ہے، برائیوں کی طرف بڑھتا ہے، وہ تین ہے۔ حب النساء، یہ عورتوں کی محبت، وہو سیف الشیطان، یہ شیطان کی تلوار ہے۔ وشرب الخمر وہو فخ الشیطان، شراب پینا یہ شیطان کا سینگ ہے۔ وحب الدینار والدرہم وہو سہم الشیطان، اور دین و دینار، مال و دولت کی محبت، اس کی پوجا پاٹ در حقیقت یہ شیطان کا حصہ ہے، اور یا شیطان کا تیر ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تین چیزیں بتائیں مولا کائنات نے، حب النساء، خواتین کی محبت جو شیطان کی تلوار ہے، اور شرب خمر، شراب پینا، اور تیسرے درہم و دینار۔ اب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ ہمیں طرح طرح کے وعدے دلاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحشاء کیا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل و کرم کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور واللہ وسعت دینے والا بھی ہے، اور تمہاری اندر جو کچھ بھی باتیں ہیں ان تمام باتوں کا جاننے والا بھی ہے۔ یہ ہے وہ منزلات جہاں شیطان طرح کچھ وعدے کرتا ہے اور پروردگار کچھ وعدے کرتا ہے۔ مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا ہے، فرماتے ہیں یا کمیل، اے کمیل، ان ابلیس لا یعد عن نفسہ، شیطان کبھی بھی اپنی طرف سے وعدہ نہیں کرتا ہے کہ میں یہ کرا دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کرا دوں گا، بلکہ کیا کہا، انما یعد عن ربہ، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو وعدہ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا خدا یہ کرے گا لِيَحْمِلَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَيُوَرِّطُهُمْ، تاکہ وہ خدا کے وعدوں کے ذریعے سے ان کو اس کی معصیت اور گناہ میں لگا دے اور اسی میں ان کو الٹ پلٹ کر دے اور تباہ اور برباد کر دے اور وہ راستے سے بہک جائے۔ اسی طریقے سے شیطان ہمارے درمیان میں کیا کام انجام دیتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے یقول ابلیس لجنودہ، ابلیس شیطان اپنے لشکروں سے، فوجیوں سے کہتا ہے القوا بینہم الحسد والبغض، ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد، جلن، جیلسی اور بغاوت ڈال دو، فإنہما یعدلان عند اللہ الشرک،
کیونکہ یہ حسد اور جیلسی اور اسی طریقے سے بغاوت اللہ کی نظر میں شرک کے برابر ہے۔ واقعاً آپ دیکھیے، بھائی بھائی میں حسد ہو رہا ہے، بہن بھائیوں میں، ایک گھر میں ہیں، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ایک پلیٹ میں کھانے والے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، مگر حسد کی حد اور انتہا نہیں ہے، ایک دوسرے سے جلنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ کے اوپر سے گویا بھروسہ اٹھا ہوا ہے، اور شیطان نے اس حسد اور بغاوت کے ذریعے سے لوگوں کو حد شرک تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 9 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو توکل کرنے والے ہیں ان کے اوپر شیطان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 99 ہے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے بندے ہیں عبدیت والے، ان کے اوپر شیطان کا کنٹرول نہیں، اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، مگر جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ ہوں گے جو تیرے پیچھے جا سکتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 42 ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اکثر دعا، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، شیطان کے تم کنٹرول سے باہر رہو گے، سالم رہو گے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ تحرز من ابلیس بالخوف الصادق، سچے خوف کے ذریعے سے شیطان سے اپنا بچاؤ کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابلیس نے کہا ہے خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، 5 چیزوں میں میرا کوئی بس اور کنٹرول نہیں چلتا، وسائر الناس فی قبضتی، لیکن باقی تمام لوگ میرے قبضے میں ہیں، صرف 5 لوگ وہ ہیں جو میرے کنٹرول سے باہر رہتے ہیں۔ من اعتصم باللہ نیت صادقہ، جو سچی نیت کے ساتھ خدا کی سے چمٹ جائے اور اللہ کی رسی کو پکڑ لے، واتکل علیہ فی جمیع امور، تمام کاموں میں اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے۔ من کثر تسبیحہ فی لیلہ و نہار، دن رات جو مسلسل تسبیح خدا کرتا رہے، ومن رضی لاخیہ، اور جو اپنے بھائی کے لیے اس چیز پر راضی ہو جائے جس چیز کو اپنے لیے راضی رہتا ہے اور اپنے لیے خوش رہتا ہے، اور جو مصیبت میں جزا و فضا نہ کرے، اور اللہ نے جو کچھ اس کے لیے تقسیم کر دیا ہے قضاء و قدر الہی کے اوپر جو راضی رہتا ہے۔ یہ 5 افراد وہ ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں، باقی پوری دنیا اور پوری کائنات میرے کنٹرول میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان کن لوگوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے۔ ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، جو آدمی ذکر رحمان سے منہ موڑتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو ہم اس کے اوپر شیطان کو قابض کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ ذکر الہی سے آدمی جب منہ موڑتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اور اس کی دوستی جو ہے وہ شیطان سے ہو جاتی ہے۔ یہ آیت جو ہے اسی طریقے سے سورہ آل عمران 155 میں بھی، سورہ اعراف 27 میں، اور سورہ مریم 83 میں بھی اسی طریقے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں انسان ذکر الہی سے دور ہوتا ہے تو شیطان کس طریقے سے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے ٹہلتے ہوئے شیطان میاں آ گئے، اور تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی بتاؤ تو ذرا تم کس طریقے سے لوگوں کو بہکاتے ہو۔ فَأَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابن آدم استحوذت علیہ، تم بتاؤ تو ذرا وہ کون سا گناہ ہے کہ جب ابن آدم وہ گناہ کرتا ہے تو تم اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہو۔ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، جب آدمی عجب اور خود پسندی کرنے لگتا ہے، یعنی اسے اپنے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، جب انسان اپنے کو زیادہ اسمارٹ سمجھنے لگتا ہے تو بس یہ گویا میرے چنگل میں آ جاتا ہے۔ وقت وَاسْتَكْثَرَ عَمَلًا، اور جب اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے پھر یہ انسان میرے قبضے میں ہوتا ہے۔ وَصَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ، اور اپنے گناہ کو بہت چھوٹا دیکھنے لگتا ہے، اس کی آنکھ میں، اس کی نگاہ میں اس کا گناہ چھوٹا ہو جاتا ہے، تب جو ہے وہ میں اس کے اوپر اپنا کنٹرول اور قابو حاصل کر لیتا ہوں۔ شیطان خود کیا کہہ رہا ہے؟ آدمی کے اندر خود پسندی نہ ہونا چاہیے، کتنے بھی ہم اچھے سے اچھے، نیک سے نیک، بڑے سے بڑے عمل کر لیں۔ نبیوں نے، انبیاء کرام نے، امام حسین علیہ السلام کو آپ روز کربلا دیکھیں، جو شاعر کہتا ہے امام کی زبانی، کوئی ہدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد بھی یہ ترجمانی شاعر نے کی ہے
کہ کوئی ہدیہ تیرے لائق یا تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین۔ جو کچھ بھی ہم عبادت و بندگی نیک اعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے حساب سے ہے، ہمارے اعتبار سے ہے، خدا کے شایان نشان نہیں ہے۔ لہٰذا پھر عجب خود پسندی کس بات کی، اپنے کو اسمارٹس کس بات میں سمجھنا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ سب اسی کا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اگر ہم واقعاً کوئی اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے احسان کیا ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم سے یہ عبادت اور بندگی اور یہ نیک کام کی ہمیں توفیق دی۔ تو شیطان اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، غلط راستے کے اوپر لے جاتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا مجالست اہل الہوی منسات للایمان و محضرۃ الشیطان۔ یہ آج کے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، خواتین، لیڈیز، حتیٰ کہ یہ موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، جو کچھ بھی ہے، امام کہتے ہیں کہ ہوا و ہوس کے پیچھے چلنے والے جو ہیں، جو ان کے پجاری ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسلسل ان سے باتیں کرنا، ان کے ٹچ میں رہنا جو ہے منسات للایمان، اس سے آدمی ایمان کو بھول جاتا ہے، ایمان کو فراموش کر دیتا ہے، وہ محضرۃ للشیطان، شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ اب جو کہا جاتا ہے یہ شیطان کی حاضری آ رہی ہے یا کسی کے اوپر حاضری آ رہی ہے، آپ دیکھیے تو کہ یہ عبادتوں والا ہے، مسجدوں والا ہے، پاکیزگی اور طہارت والا ہے، یا ادھر ادھر ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہے کہ جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو دنیا دار ہیں، اپنی ہوا ہوس کے پجاری ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مخالفت ہوا کا ہوس کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا ہوا ہوس کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ۔ بہرحال جیسا بھی انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اوپر امام کہتے ہیں کہ ایمان سے وہ دور ہو جاتا ہے، ایمان کو بھول جاتا ہے، اور محضرۃ الشیطان، شیطان اس کے اوپر حاضر ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ لیس لابلیس جند اشد من النساء والغضب، شیطان کی دو سب سے زیادہ مضبوط بٹالینیں ہیں، جو سب سے مضبوط فوجیں ہیں، سب سے شدید ترین لشکر جو شیطان کے کمانڈوز ہیں وہ دو ہیں، النساء والغضب۔ شیطان کی پہلی کمانڈو فوج کا نام ہے خواتین، لیڈیز، اور دوسرے غضب، غصہ۔ دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں واقعاً شیطان آسانی کے ساتھ انسان کو چت کر دیتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، لہٰذا ایسے موقع کے اوپر بھی بچنا چاہیے۔ خواتین کی محبت اور اس طریقے کی جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے، حتیٰ کہ جو شرعی چیزیں ہیں اور جو چیزیں جائز بھی قرار دی ہیں وہاں بھی آدمی کو احتیاط رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کو ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہوئے انسان راستے سے بھٹک جائے، اور جہاں کہیں غصہ ہوتا ہے یہ غصہ واقعاً انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے، اور شیطان ایسے ہی موقع کے اوپر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے کہ ہمیں ان دونوں لشکروں سے اور شیطان کے ہر لشکر سے محفوظ فرما اور اس کے مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت اور ہمت عطا فرما۔ تو اس طریقے سے امام نے اس دعا کے اس حصے میں کہا کہ خدایا اسے ہمارے دلوں میں کوئی راستہ نہ بنانے دینا اور ہمارے گھر میں اس کا گھر نہ بننے دینا۔ یہ دیکھیے شیطان ہمارے گھروں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، ہمارے گھروں میں اپنا گھر بنا دیتا ہے۔ خدایا جب وہ کسی باطل کو ہمارے لیے سجا کر لائے تو ہمیں اس کی مکاریوں سے مقابلہ کرنے کے طریقے بتلا دینا۔ نئے نئے زمانے ہیں اور نئی نئی چالیں ہیں، نئے نئے طریقے ہیں۔ سب سے اہم خطرناک جو فتنہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، خود میں بھی ہوں، وہ یہ موبائل ہے۔ یہ تو ضروری ہے، یہ تو واٹس ایپ ہے، یہ تو آج کی دنیا ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے، لوگوں سے کیسے جڑ کے نہ رہیں، سب سے تعلقات ختم کرتے ہیں۔ شیطان نہ جانے کتنے بہانوں کے ذریعے سے 1-2 منٹ کا کام ہے اس کے لیے 20 منٹ خرچ کرا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے 5 منٹ کا کام ہے آدھا گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، ماں کو بیٹی سے پوچھنا ہے، بیٹی کو باپ سے، یا کسی اور دوسرے سے بات کرنے، ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے، موبائل کان پہ لگا ہوا ہے، باتوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی فضولیات۔ پہلے غیبت کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا تھا، کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تھا، اب تو دنیا کے اس کونے میں آدمی رہ رہا ہے، اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، یہ فتنہ و فساد، نہ جانے کیا کیا اس شیطان اسی موبائل کے ذریعے اور انہی واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے کرا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے میسیج جو ہم عبادت سمجھ کے جس کو فارورڈ کرتے ہیں وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے، وہ شرک اور بدعت ہے۔ ہم غیروں کی پبلسٹی کر رہے ہیں، نادان دوستی کی وجہ سے، ہمیں یہی نہیں معلوم کہ جو چیز ہم فارورڈ کر رہے ہیں دین نے اس کی مخالفت کی ہے۔ معصومین علیہ السلام نے اس کے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی زندگیاں لگائی ہیں، لیکن کیا ہے، شیطان نے ان چیزوں کو ہمارے لیے آراستہ کر دیا ہے، سجا دیا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ امام کہتے ہیں پروردگار یہ طریقے بتلا دے کہ ہم شیطان کے مقابلے میں اس طریقے سے آ سکیں، اور اس ساز و سامان سے باخبر کر دینا جو ہم
اس کے لیے تیار کریں۔ کس طریقے سے ہم شیطان کا مقابلہ کریں پروردگار ہمیں بتا دے۔ ہمیں غفلت کی نیند سے چونکا دینا کہ ہم اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور اپنی بہترین توفیق سے ہماری امداد فرما دینا۔ خواب غفلت سے جاگنا ضروری ہے، ہر آدمی کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دعائیں جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ہی ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ شیطان ہمیں کہاں تک لے کے جا چکا ہے۔ خدایا ہمارے دلوں میں اس بات کو گھور کر پلا دے کہ ہم اس کے اعمال کو ناپسند کریں، اور ہم پر مہربانی فرما کہ ہم اس کے ہیلوں کو توڑ سکیں۔ واقعاً یہ دل میں گھول کر ہمارے ذہن و دماغ میں آ جانا چاہیے کہ شیطان جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں وہ ناپسند ہونا چاہیے۔ ہوتا الٹا ہی ہے، شیطان جو کچھ بھی کرانا چاہتا ہے ہم اسی کو پسند کرتے ہیں، اور خدا اور رحمان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اہل بیت نے جو کچھ بتایا ہے اس کی طرف ہم نہیں آ پاتے اور اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ لہذا اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ شیطان کو پہچانیں، اس کے وسوسوں کو پہچانیں، اس کے خطرناک ارادوں کو دیکھیں، اور پھر اسی کے مطابق اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور وہ مقابلے کے راستے ہم نے بتا دیے ہیں کہ کثرت دعا، پاکیزگی اور طہارت، عبادت و بندگی، مسلسل استغفار، توبہ، مناجات، اور اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ دعا کے باقی حصے میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ رب کریم پروردگار ہمیں شیطان سے مقابلے کے تمام اسلحہ عنایت فرما، اور جہاں کہیں بھی وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کامیابی اور فتح و کامرانی عنایت فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔